والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مل کے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا سلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اتنا تو کرم کیجئے اتنا تو کرم کیجئے مولا مدینہ اتنا تو کرم کیجئے مولا مدینہ کہ جس سمت نظر اٹھے نظر آئے مدینہ جس سمت نظر اٹھے نظر آئے مدینہ مل کے پڑھ لیے اتنا تو کرم کیجئے اتنا تو کرم کیجئے مولا مدینہ جس سمت نظر اٹھے نظر آئے مدینہ جس سمت نظر اٹھے نظر آئے آقا میرے آقا مجھ طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھ طیبہ میں بلا لو سونے نہیں دیتی ہے سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ جس سمت نظر اٹھے نظر آئے مدینہ ایک ساغر مخمور مجھے ایسا عطا ہو ایک ساغر مخمور مجھے ایسا عطا ہو
کعبے کو بھی دیکھوں تو کعبے کو بھی دیکھوں تو نظر آئے مدینہ کعبے کو بھی دیکھوں تو نظر آئے مدینہ جس سمت نظر اٹھے نظر آئے مدینہ جس سمت نظر اٹھے نظر آئے مدینہ۔ ایک پنجابی کا کلام آپ تمام کی نظر۔ ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، بہت ہی پرانا اور مشہور کلام۔ ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، 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 ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا کہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ سانو یارے غار نے اے دسیا اے دوستوں، سانو یارے غار نے دسیا اے دوستوں، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ ساڈے اُتے ہو جان اللہ عنایتاں، ساڈے اُتے ہو جاون اللہ عنایتاں، جوندے جوندے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا، جوندے یاد یاد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ساڈے اُتے ہو جان اللہ عنایتاں، جوندے جوندے سونے دا دیدار دا، جوندے جوندے سونے دا دیدار ہونا۔ اور سٹیج سے لے کر آخری شخص تک اور بالخصوص بزم فیضان کریمی کے جو لوگ ہیں ان کے نظر یہ شعر کہ جیڑے تیرے ناں دیاں محفلاں سجاؤندے نے، جیڑے تیرے ناں دیاں محفلاں سجاؤندے نے، انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا
چاہیدا ہونا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا ہونا بیلیاں دا بیڑا پار ہیدا اللہ دے حبیب نال لباں تے نیازی ہوئے ساجد آخری لباں تے جدوں ہوئے ساجد آخری اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا اس ویلے سونے دا دیدار ہونا کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا جزاکم اللہ خیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد النبی الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین اللہ رب العزت کے بے پایہ کرم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اور حضور پیر و مرشد قبلہ عالم قاضی محمد طاہر کریمی کی نسبت کرم سے ایک دفعہ پھر یہ ماحول قائم ہوا کہ ہم اللہ رب العزت اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانے کے قابل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سعادت کو حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ رب العزت نے اس میں اپنے ذکر کا حکم فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جناب حضرت علامہ مولانا محمد قمر ظہور ترابی صاحب اور جناب حضرت علامہ مولانا قاری خالد حجات واللہ سیالوی صاحب تشریف ہے کہ آپ نے دل دیا تھا کریں گے نا خوش آمدیدہ نیا، اور جنہیں بھی مہمان آئے ہو جناب حضرت علامہ مولانا اللہ بخش سیالوی صاحب اور جناب طارق محمود گجر صاحب اور حضرت علامہ مولانا شرافت علی نقشبندی صاحب، آپ بھی جنہیں آئے ہو جناب بابر لودرا صاحب 86 چکتوں، جناب غلام عباس صاحب اور جنہیں بھی آئے ہو آپ سب نو دل دیا تھا کریں گے نا خوش آمدیدہ نیا، جی آیا نو جی آیا نو۔ اور جناب احمد رضا صاحب طریقے لبیک دے کارکن آپ نے بھی دل دی اتھا کریں گے نا خوش آمدیدہ نیا، جی آیا نو جی آیا نو۔ آخری بندے تک بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حق چاہ کے بول نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حق چاہ کے بول تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں اپنے ذکر کا حکم فرمایا
اور ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو. ذکر کہتے ہیں کسی چیز کو بار بار یاد کرنا، کسی چیز کو بار بار دہرانا، یا کسی بھولی ہوئی چیز کو پھر سے یاد کر لینا. لیکن یہی ذکر جب اہل ایمان کی زبان پر آتا ہے، یہی ذکر جب مومنین کی زبان پر آتا ہے، یہی ذکر جب اہل اسلام کی زبان پر آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کو یاد کر لیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور پر اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے. رب تعالیٰ سے پوچھا، مولا تیرے پسندیدہ بندے کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جن سے تو بہت محبت کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، الذی یذکرنی ولا ینسانی، میں ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں جو مجھے ہر وقت یاد کرتے ہیں اور کبھی بھولتے نہیں ہیں. حضور شہنشاہ دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ پورے دن اپنے آپ کو رب کے ذکر میں رکھتا ہے، یہاں تک کہ سونے کا وقت آ جاتا ہے، اور وہ سوتے سوتے رب کا ذکر کرتا ہے اور رب کا ذکر کرتے ہوئے سو جاتا ہے، وہ رات کے جس لمحے بھی اٹھ کر رب تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، رب تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے. اسی طریقے سے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نام انادا باہو قبر جنا دی جیوے ہو، کہ لوگوں کو یاد تو بہت کرتے ہیں اور بہت لوگ یاد کیے جاتے ہیں. کوئی بڑا آرٹسٹ ہوا کرتا ہے، کوئی بڑا کھلاڑی ہوا کرتا ہے، کوئی بڑا فنکار ہوا کرتا ہے، کوئی بڑا نعت خوان ہوا کرتا ہے. گویا ہر فیلڈ میں ہر جگہ پر لوگ ہوتے ہیں، اپنا نام کماتے ہیں، لیکن ایک دن آتا ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا نام بھی ختم، ان کا کام بھی ختم، ان کی فنکاری بھی ختم. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں بھی یاد کیے جاتے ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی یاد کیے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دنیا میں بھی نام ہوتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ ان کی محفل سجا لیا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب دنیا میں تھے انہوں نے رب تعالیٰ کو اس طریقے سے یاد کیا کہ وہ خود رب تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے تھے، بلکہ سب کو رب تعالیٰ کی یاد سے جوڑ دیا کرتے تھے. وہ خود رب تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جب بھی رب تعالیٰ کا ذکر کرنا ہوتا وہ لوگوں کی محفل سجا لیا کرتے تھے، وہ ذات مصطفیٰ کی نعتیں سنایا کرتے تھے. وہ خود ذکر خدا نہیں کرتے تھے، لوگوں کو ذکر خدا میں شامل کر لیتے تھے. وہ خود کھاتے نہیں تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے. وہ خود عبادت نہیں کرتے تھے، لوگوں کو بھی عبادت میں شامل کر لیا کرتے تھے. جب وقت ان کی موت کا آیا، جب وقت دنیا سے جانے کا آیا، وہ دنیا سے چلے گئے. رب تعالیٰ نے ان کا نام ایسا روشن کیا کہ آج صدیاں گزر جاتی ہیں، لوگ ان کے چرچے کیا کرتے ہیں. آج صدیاں گزر چکی ہیں، لوگ انہیں یاد کرتے ہیں. آج صدیاں گزر چکی ہیں، ان کا نام بلند و بالا ہے. حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ چھوٹے سے تھے اور اپنے دوستوں کو پکڑ پکڑ کر گھر لے جاتے اور انہیں کھانے کھلایا کرتے. اور آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، صدیاں گزر چکی ہیں، پوری دنیا ان کا لنگر کھایا کرتی ہے. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اذکر اللہ کا پیکر پیش کیا. انہوں نے اپنی زندگی میں رب تعالیٰ کو یاد کیا، اور یاد اس طریقے سے کیا کہ وہ آج دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا چرچا ہر طرف ہے. حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ صدیاں گزر گئیں اور ان کا چرچا ہم دیکھتے ہیں. حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ صدیاں گزر گئیں، آج ان کا نام ہم سنتے ہیں. حضرت سلطان عارفین رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام آج بھی ہم سنتے ہیں. اور قبلہ الحاج حافظ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ جگہ جگہ پنجاب میں لوگوں کے گھر گھر جا کر رب تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے رہے، اپنی نیندیں رب تعالیٰ کے نام کرتے رہے، اپنا کھانا پینا رب تعالیٰ کے نام کرتے رہے، اپنی زندگیاں رب تعالیٰ کے نام کرتے رہے. آج وہ دنیا میں نہیں ہیں اور ان کے نام سے ہزاروں سلسلے شروع ہو چکے ہیں. آج وہ دنیا میں نہیں ہیں اور لوگ انہیں یاد کرتے ہیں. ان کے مریدین، ان کی مخلصین، ان کے تمام متعلقین، یہاں تک کہ ہمارے پیر مرشد قبلہ عالم قاضی محمد طاہر کریمی رحمت اللہ تعالی علیہ آج 25 سال گزر چکے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے ان کا ذکر لوگوں کے دلوں میں ایسا ڈال دیا ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ انہیں یاد کرتے ہیں. اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، انہوں نے رب تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ لوگوں مجھے یاد کیا کرو.
اسی طریقے سے جب ان لوگوں نے رب تعالیٰ کو یاد کیا اور پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے جب بندے مجھے یاد کرتی ہیں تو میں ان سے دوستی کر لیا کرتا ہوں، جب بندہ میرا ولی بنتا ہے تو میں پھر اس کا ولی بن جاتا ہوں، میں پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پھر اس کے کان بن جاتا ہوں، میں پھر اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ وہ پاؤں وہ ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں تو بندہ ہوتا ہے لیکن جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بظاہر لوگ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ ہاتھ در حقیقت رب تعالیٰ سے ملا رہا ہے۔ وہ لوگ جب سنتے ہیں تو در حقیقت وہ نہیں سن رہے ہوتے، وہ مختلف آوازیں جو دنیا میں نظر سنائی دے رہی ہوتی ہیں، دنیا میں پھیلی ہوتی ہیں، وہ آوازیں تو عام ہوتی ہیں لیکن یہ لوگ اس میں رب تعالیٰ کی صفات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ آنکھوں سے جب دیکھتے ہیں تو دنیا کی بہت نعمتیں ہیں، کبھی اچھی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، کبھی بری چیزیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن یہ لوگ ہر چیز میں رب تعالیٰ کی شان دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یاد الہی کی پیکر بنے، اور جب یہ یاد الہی کی پیکر بنے تو پھر رب تعالیٰ نے ان کا نام روشن کر دیا۔ اور ان کا یاد کرنے کا طریقہ کیا تھا، یاد کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں کس لیے؟ جنت مل جائے گی۔ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں کس لیے؟ کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں کس لیے؟ کہ دوزخ میں نہ پھینک دیے جائیں۔ ارے عبادت تو وہ ہے جو در حقیقت رب تعالیٰ کے لیے کی جائے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں پانی لیے اور ایک ہاتھ میں آگ لیے، غصے میں دوڑ رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا بی بی جان معاملہ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت عبادت گزار تھیں فرمانے لگیں یہ جو پانی ہے میرا دل کر رہا ہے اس سے جہنم کو بجھا دوں، اور یہ جو آگ ہے میرا دل کر رہا ہے اس سے جنت کو جلا دوں، اس لیے کہ لوگ جنت کی طلب میں عبادت کر رہے ہیں، لوگ جہنم سے ڈر کر عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت تو وہ ہے جو رب تعالیٰ کی یاد میں فنا ہو کر کی جائے، عبادت تو وہ ہے جو رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے، عبادت تو وہ ہے جو رب تعالیٰ کا ہو کر کی جائے۔ اور جب بندہ اس طریقے سے عبادت کرتا ہے تو وہ دنیا میں نہیں ہوتا لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے چرچے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم انہی بزرگان دین کی طفیل، انہی اولیاء کرام کے طفیل اور انہی ذاکرین کے طفیل اس محفل میں جمع ہوئے۔ یہ انہی کا صدقہ ہے، انہی کے توسط سے ہمیں رب تعالیٰ کی طرف سے یہ سعادت ملی، یہ خوشبختی ملی کہ ان کے جلائے ہوئے شمع سے، ان کے جلائے ہوئے چراغ سے ہمارے دل منور ہوئے، ہمارے قلوب و اذہان منور ہوئے، اور ہم نے یہ سوچا کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے ذکر میں شامل ہو جائیں، ہم بھی ایک خوبصورت سی محفل سجا لیں، شاید ہماری بھی بخشش ہو جائے اور ہم بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ ذکر، یہ سعادتیں تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔